مولانا صاحب، یہ آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی خصوصی دشمنی، یعنی روز اول سے جب بھی 2007-08 سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا، آپ عمران خان کو بہت ڈسلائک کرتے ہیں، کوئی آپ کی ذاتی آج وہی کچھ ثابت ہوا یا نہیں؟ جو بات میں کہتا تھا آج بچہ بچہ کہہ رہا ہے، ان کے مداح کہہ رہے ہیں، ان کے سپورٹر کہہ رہے ہیں، اپنے چہرے پر چمیٹے مار رہے ہیں، اپنے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہیں۔ آج عام آدمی پر منکشف ہو گیا ہے، تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس عاجز کی باتیں سنو۔ میں بہت کچھ ذرا حقیقت پسندانہ انداز کے ساتھ گفتگو کیا کرتا ہوں۔ یہ لوگ نہ میرے کردار کشی کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر ہمت ہے۔ بہت کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے چند روز مولانا صاحب کو ہم میڈیا میں ڈیفینسو پہ ڈال دیں، اور پھر وہ کچھ مشکلات نہیں، لیکن جو عموماً آپ کا لہجہ نہیں ہوتا، آپ ان کو سیکیورٹی رسک کہہ لیتے ہیں۔ وہ تو میں 2012 سے کہہ رہا ہوں۔ ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ ثبوت تو پھر بہت ہیں، پھر اس پر مستقل آپ ایک انٹرویو میرا کریں، میں ایک ایک چیز نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا جی۔ لیکن آپ ان کو سیکیورٹی رسک سمجھتے ہیں؟ حضرت نااہل لوگ جب حکمران ہوں گے تو یہی ہوگا کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ زمین پہ آ جائے گا، اور اقتصادی طور پر جو ملک تباہ ہو جاتا ہے، متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا مدار معاشی استحکام پر ہوتا ہے، وہاں دفاعی قوت ثانوی ہو جاتی ہے۔ اب اگر میری ریاست کو میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے میری فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، یہ ملک کی ریاست کی محافظ ہے، اس کی ڈیوٹی یہی ہے۔ اب اگر ملک کے اندر ہنگامہ ہوتا ہے تو ایک لمحہ آتا ہے کہ جی اب ریاست کو بچا رہا ہے، فوج آ جاتی ہے سڑکوں پہ، اور وہ حالات کو کنٹرول کرتی ہے، کرفیو لگ جاتا ہے، فوج آ جاتی ہے، ہوتا ہے نا جی۔ معاشی لحاظ سے جو حکمران ملک کو تباہ کر رہا ہے اور ریاست کو خطرہ ہے، آج ان کو ایکشن لینا چاہیے اس قسم کے حکمران کے خلاف کہ جو ملک کی معیشت کو تباہ کر کے ریاست کے لیے خطرہ بن رہا ہے، اگر وہ ریاست کے محافظ ہیں۔ ایک طرف آپ ان سے کہتے ہیں کہ مداخلت نہ کرے سیاست میں، اور دوسری طرف آپ ان سے کہہ رہے کہ آ کے عمران خان کو جو کر چکے ہیں اس کی تلافی مفاد تو کریں گے نا۔ دیکھیے ایک ہے کہ نہ کرنا، یہ اصول ہے، اس پہ چلے جائیں، لیکن جو کر چکے ہیں اس کی تلافی کون کرے گا؟ یہاں پاکستان میں اگر سی پیک آیا، بیرونی سرمایہ کاری آئی، چین جیسے دوست نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی، اس کو خراب کیا جا رہا ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس کا معیشت تباہ کر دی گئی، تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ بنگلہ دیش کی معیشت بھی اوپر کو جائے، ہندوستان کی معیشت بھی اوپر کو جائے، سری لنکا کی معیشت بھی اوپر کو جائے، ملائیشیا کی معیشت بھی اوپر کو جائے، انڈونیشیا کی معیشت بھی اوپر کو جائے، بھوٹان کی معیشت بھی اوپر کو جائے، نیپال کی معیشت بھی اوپر کو جائے، افغانستان کی معیشت بھی اوپر کو جائے، ایران کی معیشت بھی اوپر کو جائے، اور اس کے بیچ میں ایک پاکستان ہے جو نیچے جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس سے پہلے نواز شریف اور زرداری نے لوٹا ہے سب کچھ۔ اس وقت تو ہمارا جی ڈی پی 5.5 اور 6.5% تھا، جو آج آپ نے خود ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں آپ نے بتایا کہ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی کیا ہے، اس کا افراط کیا ہے، وہاں مہنگائی کی شرح کیا ہے، آپ نے تجزیہ کیا ہے، آپ اپنے تجزیے کے مطابق میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ نہیں، وہ موجودہ سچویشن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ماضی کے حکمرانوں کا کیا درا ہے۔ لیکن میں پھر اسرائیل پہ آتا ہوں کہ دیکھیں عرب حکمرانوں نے تسلیم کیا، عمران خان کل کے کہہ چکے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کشمیر کے معاملے پہ جو تقریر انہوں نے اقوام متحدہ میں ہی کل کے اسلام و فوبیا کی بات وہ کر رہا ہے پوری دنیا میں ہر انٹرنیشنل فورم پہ۔ سعودی عرب کو اس سے ناراض کیا، امارات کو اس سے ناراض کیا، چائنا کو اس سے ناراض کیا، اور مسلمانوں کے، پاکستان کے دوستوں کے جو ایک لابی اول دن سے چلی آ رہی تھی اور جس میں پاکستان کو سپورٹ مل رہی تھی، آج یکدم اس کی حکومت میں اتنی بڑی چینجز کیوں آ رہی ہیں جی؟ تو یہ ساری چیزیں الفاظ کی حد تک ہوتی ہے، عملی طور پر اس کے ارادے و عزائم بالکل کچھ اور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں ایک ماحول ہے، جمہوری ماحول ہے، یہاں لوگ بات کرتے ہیں، تو یہاں پر کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنا اتنا آسان بات نہیں ہے کہ وہ ترلقمہ سمجھ کر نکل سکے گا جی، یہ مشکل امر ہے جی۔ لیکن یہ ہے جہاں عرب ملکوں نے کیا ہے ہم اس کے خلاف کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے خون کیوں بیچا ہے؟ امارات نے کیوں تسلیم کیا ہے؟ بحرین نے کیوں تسلیم کیا ہے؟ مراکش کیوں تسلیم کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو امت مسلمہ کی رائے نہیں ہے، یہ صرف بادشاہوں کی رائے ہے، امت کی بھی کوئی رائے ہونی چاہیے۔ لیکن کشمیر کا کیس تو اقوام متحدہ میں انہوں نے بہتر میں لڑا نا۔ کشمیر کا کیس اگر بیڑا غرق کیا ہے تو اس نے غرق کیا ہے۔ کیسے؟
یہ جو ہندوستان نے یہاں پر آرٹیکل 370 کو ختم کیا ہے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا ہے، اس سے پہلے عمران خان نہیں کہا کرتا تھا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے؟ آپ ہوتے کون ہیں فارمولے پیش کرنے والے کہ کشمیر کو تقسیم کیا جائے؟ کشمیر کا فیصلہ کشمیر نے کرنا ہے۔ 48-49 کی قراردادیں کیا کہہ رہی ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ پاکستان کی ریاستی رخ ایک طرف اور آپ ایک نیا رخ دے رہے ہیں۔ لیکن مودی کو ہٹلر سے ملا کے جس طرح انہوں نے ایکسپوز کیا اس طرح تو آپ نے کشمیر کمیٹی کے مودی کو ہٹلر سے ملا کے جس طرح انہوں نے ایکسپوز کیا یا بی جے پی کو، وہ تو آپ نے کشمیر کمیٹی کی حیثیت سے نہیں کیا تھا۔ ان کے حوالے کر دیا ہے جس کو پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ کشمیر پر اس کا قبضہ ناجائز ہے، آج اس کی قانونی پوزیشن کو اس نے تسلیم کیا ہے اس کی۔ تو اس قسم کی چیزیں جو کشمیر کو بیچ دیتے ہیں، کشمیر فروش ہو چکا ہے، کشمیر کے پورے تصور کو تقسیم کر دیا ہے۔ ادھر کا کشمیر الگ تصور، جو ہمارے پاس کشمیر ہے اس کا الگ تصور، جو گلگت بلتستان کا تصور ہے ادھر کو الگ تصور، پورے اس ایک اکائی کو آج کتنے حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ یہ کون حرکتیں کر رہا ہے؟ اچھا، لیکن میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ اس حکومت کو ختم کرنے میں سنجیدہ ہیں؟ استعفے 31 دسمبر ممبروں کے پاس آئیں گے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ چھوڑ دیں اور استعفے دینے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیے، ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی بڑے فیصلے کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرے۔ ہر ایک کو حق حاصل ہے، مجھے بھی حاصل ہے، آپ کو بھی حاصل ہے اور کسی کو بھی۔ لیکن یہ فورم پہ مکالمے سے ختم ہوتا ہے جی، تو مکالمہ جاری ہے، اصولی اتفاق ہو چکا ہے کہ استعفے جمع کیے جائیں۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ میں اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو اعتماد میں رہنا چاہتا ہوں، تو ان کا حق ہے۔ اگر پیپلز پارٹی تیار نہ ہوئی تو آپ اور مسلم لیگ نون وغیرہ الگ دیں گے استعفے؟ ابھی اس اگر کا جواب جو ہے یہ اس کا وقت باقی ہے، کیونکہ بڑے اعتماد کے ساتھ صورتحال آگے بڑھ رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم اتفاق رائے تک پہنچیں گے۔ اچھا، یہ اگر کا جواب تو باقی ہے، آپ لوگ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، مارچ کریں گے؟ فیصلہ تو یہی ہے۔ کب؟ یہی جنوری کے آخر یا فروری کے اوائل۔ مارچ ہوگا یا دھرنا ہوگا؟ اس کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے کہ ہم آئیں اور دھرنا نہ دیں، بلکہ یہاں پر ایک اجتماع کریں اور اس میں ہم استعفے ساتھ لے کر آئیں۔ ٹھیک۔ جلسوں سے تو کبھی حکومتیں ختم نہیں ہوئی ہے، ختم کرنے والوں نے کوئی رابطہ کیا آپ سے؟ فضا بنی ہے، لوگوں میں ایک بیداری آئی ہے اور عام آدمی جو ہے وہ متحرک ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ صحیح طریقے سے لیڈ کریں گے اور آپ عوام کی زبان بنیں گے تو آج جو میرے خیال میں پی ڈی ایم ہی ہے جو غریب آدمی، بے روزگار آدمی، بے روزگار نوجوان، وکیل، استاد، کسان، مزدور، ان سب کی آواز اگر آج کوئی ہے تو وہ اس وقت پی ڈی ایم ہے۔ اور اس کو نون لیگ کی رہنما کہہ رہے ہیں کہ حکومتی وزراء نے ان سے رابطے کیے ہیں، این آر او کی بھیک مانگ رہے ہیں یا مذاکرات کی، آپ سے بھی کیے ہیں؟ اگر ان سے کسی نے کیے ہیں تو مجھے اس کا علم نہیں ہے اور اس کا جواب وہی دے سکتا۔ کچھ شریف لوگوں نے بھی آپ سے نہیں کیے ہیں؟ نہیں، ابھی تو کوئی رابطہ ویسا نہیں۔ اچھا، ان کی طرف سے نہیں ہوئے۔ ایک آخری سوال مولانا صاحب، پچھلی مرتبہ جب کرونا کی لہر آئی آپ نے بڑا مثبت کردار ادا کیا، لوگوں سے بھی اپیل کی کہ احتیاط کریں، خود بھی میرے ساتھ انٹرویو میں اعلان کیا کہ میں تراویح گھر پہ پڑھوں گا۔ اس مرتبہ کرونا پہلے سے زیادہ خطرناک شکل میں آیا ہے، آپ جلسوں سے بھی باز نہیں آ رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیل رہے ہیں؟ دیکھیے صافی صاحب، ہم نے یقیناً پوری سنجیدگی کے ساتھ جب پہلے مرتبہ اس وبا کا ظہور ہوا جس نے چین کو لپیٹ میں لیا، پھر اس کے بعد امریکہ کو لپیٹ میں لیا، پھر یورپ کو لپیٹ میں لیا، پھر عرب دنیا میں، پھر پاکستان میں، تو ہم نے اس وقت وہی کہا جس کو ہم اس وقت مناسب سمجھتے تھے۔ اب بات بنیادی یہ ہے کہ ہماری حکومت اس حوالے سے غیر سنجیدہ ہے۔ یعنی آپ ٹھیک کرونا کے بارے میں کہتے رہے کہ ویکسین نہیں بنا، ویکسین آئے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن کرونا جو ہے یہ ایک سٹیج ہے، یہ ایک جس کی مشابہت ہے فلو کے ساتھ، جس کی مشابہت ہے نمونیا کے ساتھ، جس کا تعلق پیپڑوں کے ساتھ ہے، اس کے تو ویکسین موجود ہے نا۔
وہ کہاں ذرا نہیں ہے پاکستان میں. وہی کہہ رہا ہوں نا جی. ہاں اتنی غیر سنجیدہ. پھر ہمیں جب جلسہ ہم کرتے ہیں کرونا 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 کرونا، جب ہم جلسہ کرتے ہیں، جب خود کرتے ہیں تو کرونا نہیں ہے، سوات میں کریں تو کرونا نہیں ہے، شیخ پورہ میں کریں تو کرونا نہیں ہے، قصور میں کریں تو کرونا نہیں ہے، اور دوسری پارٹیاں کریں تو نہیں، لیکن پی ڈی ایم کرے تو کرونا کرونا اور کرونا. تو غیر سنجیدہ صورتحال ہے. اور ان کے مقاصد جو ہے، کیا وبا کی اتنی بڑی لہر ہے، یا یہ کہ اس کو بڑا چڑھا کر اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے پاداش میں پی ڈی ایم کے جلسوں کو کنٹرول کیا جا سکے اور لوگوں کے سامنے کہا جا سکے کہ یہ تو بڑا زیادتی کر رہے ہیں. امریکہ میں الیکشن ہوئے، یورپ میں الیکشن ہو رہے ہیں، پبلک مظاہرے کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے کہیں بند نہیں ہیں، صرف ہم بند کر لیتے ہیں. جی بی میں ابھی الیکشن ہوئے ہیں، مظاہرے ہوتے رہے ہیں، داندی کے بعد پھر مظاہرے ہوئے ہیں. تم لوگ وہاں الیکشن بھی لڑ رہے تھے، جلسے بھی کر رہے تھے، عوام کے سامنے بھی جا رہے تھے. کوئی تمہارا ساتھ کرونا کا معاہدہ تھا کہ ہم عمران خان والے اور پی ٹی آئی کے جلسے میں نہیں جائیں گے اور صرف پی ڈی ایم کے جلسے میں جائیں گے؟ تو اس قسم کی غیر سنجیدہ صورتحال میں اچھا یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنے ہر کارکن کو پابند بنائیں کہ وہ ماسک پہن کے آئے، سینیٹائزر لائے. ٹھیک ہے، اس میں بالکل میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگوں کو ان کو ہدایت دینی چاہیے. ہدایت بھی دے رہے ہیں.